پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حالیہ انتخابات نے بہت سے سیاستدانوں کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے. کئی پارٹی سربراہان اتنے دل برداشتہ ہیں کہ وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. ان میں سے جو سب سے پرومیننٹ لیڈر ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے آج سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہوں نے پارٹی کی ظاہر ہے پارٹی تو پھر چھوڑ ہی دی. ساتھ ہی ساتھ سراج الحق صاحب نے بھی جو پارٹی کی امارت ہے وہ چھوڑ دی ہے. اور اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چلیں پہلے میڈیا پر سورسز سے، لیکن شاید انہوں نے بعد میں یا تو آفٹر تھاٹ تھا یا پھر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خبر ہی درست نہیں تھی. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، پارٹی کی صدارت نہیں چھوڑی ہے اور دستبرداری اختیار نہیں کی ہے. آج جہانگیر ترین صاحب نے جو ٹویٹ کیا، یہاں سے ذرا شروع کرتے ہیں. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ I would like to thank everyone who supported me in this election and want to offer my congratulations to my opponents. I have immense respect for the will of the people of Pakistan. Therefore, I have decided to resign from my position as chairman IPP and step away from politics altogether. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی my gratitude to all the members of IPP. I wish them the absolute best. By the grace of Allah, I will continue to serve my country to the best of my ability in a private capacity. May the next few years see Pakistan prosper inshallah. پاکستان زندہ باد. یہ اب انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹ کی. اب جہانگیر ترین صاحب اتنے دل برداشتہ کیوں ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. آپ جہانگیر ترین صاحب کے جو دو فارم 47 ہیں جن دو حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے. جہانگیر ترین صاحب نے الیکشن لڑا NA 155 سے، لودھرا سے، اور لودھرا میں جو ان کا نتیجہ نکلا اس کے مطابق جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ صرف 71,000 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ ان کے مد مقابل صدیق خان بلوچ جو ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے 1,17,000 ووٹ حاصل کیے. تو 1,17,000 کے مقابلے میں جہانگیر ترین صاحب صرف 71 ووٹ لے سکے، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف جو کہ میجر پلیئر تھی اس حلقے میں ان کا کوئی پرومیننٹ لیڈر موجود نہیں تھا. ان کے مقابلے میں جو پیر اقبال شاہ تھے وہ پہلے ہی دستبرداری کا اعلان کر چکے تھے. اس کے باوجود صدیق بلوچ یہ حلقہ جیتنے میں کامیاب رہے. دوسرا حلقہ جہاں سے جہانگیر ترین صاحب لڑ رہے تھے وہ ملتان کا حلقہ تھا. باوجود اس کے کہ یہاں سے نون لیگ نے ان کے حق میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، پھر بھی جہانگیر ترین صاحب یہ حلقہ 93,000 ووٹوں کے مارجن سے ہارے. اس کا ذرا فارم 47 اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملک محمد عامر ڈوگر 1,43,613 ووٹ حاصل کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین ان کے مقابلے میں صرف 50,000 ووٹ حاصل کر پا رہے ہیں. تو یہ 93,000 کا مارجن یقیناً جہانگیر ترین صاحب کو اس سے ایک دھچکا لگا اور اس کے بعد انہوں نے وہی ٹویٹ کی جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اور یہ یقیناً ان کے لیے ایک آسان فیصلہ نہیں تھا. لگتا ہے کہ یا تو وہ مایوس ہیں یا وہ بہت دل برداشتہ ہیں یا پھر وہ ایک بریک چاہتے ہیں. اب علیم خان صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر خان ترین صاحب کے فیصلے سے دلی دکھ ہوا. وہ ہمیشہ IPP اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے. ان کا کسی بھی حکومت میں ہونا اس حکومت کے لیے اعزاز کی بات ہے. سیاست سے ہٹ کر وہ انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت ہیں. بطور چھوٹا بھائی اور IPP صدر کی حیثیت سے انہیں اور ان کے فلاحی سرگرمیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور کامیابی سے ہمکنار کرے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے مشاورت بھی نہیں کی اپنی پارٹی کے ممبر سے اور بس انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے سے آگاہ کر دیا کہ وہ یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اب صرف جہانگیر ترین صاحب ہی نہیں بلکہ سراج الحق صاحب نے بھی اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنا جو پارٹی کا عہدہ تھا، جو امارت تھی، وہ چھوڑ دیے. اور وہ لکھتے ہیں کہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں دلا سکا. الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے رہا ہوں. اب سراج الحق صاحب نے استعفیٰ تو دے دیا، اب وہ اپنا جو اجلاس ہے شورا کا وہ بلا رہے ہیں اور نئے امیر کا انتخاب کیا جائے گا جو پارٹی کو نئے سرے سے اگلے انتخابات کے لیے تیار کرے گا. اچھا، اب ایک طرف تو یہ سب کچھ یہ بھونچال ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس الیکشن کے بعد، ساتھ ہی ساتھ کچھ جماعتیں جو دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں وہ اپنے اپنے شواہد بھی لے کر آ رہی ہیں. کچھ عدالت کے پاس، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے وہ عدالتوں کے پاس بھی چلے گئے ہیں. لیکن اس میں سے زیادہ تر جو شکایات ہیں وہ ہیں مسترد شدہ ووٹوں کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں اس کی کو ثابت کرنا کیا اتنا آسان ہے یا یہ چند دن میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے پھر جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ کھولنے پڑتے ہیں، بکسے کھولنے پڑتے ہیں. اب اس میں جو 3 حلقے کم از کم ایسے ہیں، 24 قومی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو جیتنے اور ہارنے والے کے درمیان ووٹوں کا مارجن ہے
وہ مسترد شدہ ووٹوں سے کم ہے، یعنی مسترد شدہ جو ووٹ ہیں وہ زیادہ ہیں اور مارجن کم ہے۔ تو اس میں سے جو ٹاپ 3 حلقے بنتے ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں دیکھیے ایک تو NA59 تلاگنگ ہے، تلاگنگ کم چکوال، یہاں پر سردار غلام عباس جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 1,41,680 ہے، اور ان کے مقابلے میں رومان احمد ہارے ہیں، ان کے ووٹوں کی تعداد 1,29,000 ہے۔ تو ان دونوں کا جو فرق بنتا ہے جیت کا مارجن وہ 11,964 ووٹوں کا ہے، لیکن یہاں پر جو ووٹ خارج ہوئے ہیں، مسترد ہوئے ہیں، وہ 24,547 ہیں۔ اب اس بنیاد پر یہ رومان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری جو جیت کا مارجن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ووٹ مسترد کیے گئے، یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا حلقہ بھی آپ دیکھ لیجئے NA151 ملتان، یہاں سے سید علی موسیٰ گیلانی جیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، 79,080 ووٹ انہوں نے لیا۔ مہر بانو قریشی نے 71,649 ووٹ لیے ہیں، اور جیت کا مارجن یہاں پر 7,431 ووٹوں کا رہا ہے، اور مسترد شدہ ووٹ جو ہیں وہ 16,555 ہیں، 16,000 ووٹ مسترد ہوئے۔ اور ملتان ہی کا ایک اور حلقہ ہے جہاں پر سید یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں، انہوں نے 67,326 ووٹ لیے، اور تیمور الطاف ملک نے 67,033 ووٹ دیے، اور جو مارجن نکلا ہے وہ بہت ہی کم ہے، 293 ووٹوں کا۔ اور یہاں پر مسترد شدہ جو ووٹ ہیں ان کی تعداد 12,665 ہے۔ اب اس کی بنیاد پر ایسے 24 حلقے اور بھی ہیں جس میں سے متاثرہ نون لیگ بھی ہے، جس میں متاثرہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اور سب سے زیادہ متاثرہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان شواہد کو لے کر چلا جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا عدالتوں کو، ٹرائبونلز کو، کہ کیا یہ مسترد شدہ ووٹ جو ہیں یہ واقعی ایکچولی جینولی مسترد ہوئے ہیں یا کسی نے دھاندلی کر کے مسترد کیے ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ڈبے کھلیں گے، یہ ایک طویل پروسیس ہے، اس میں کئی مہینوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ تو فوری طور پر اگر کوئی جماعت سمجھتی ہے کہ ان کو یہ چیلنج کر کے مسترد شدہ ووٹوں کی بنیاد پر چیلنج کر کے، یہ دیکھنے میں میلا فائڈی تو ضرور لگتا ہے، لیکن کیا اس کو کورٹ آف لا میں چیلنج کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف فارم 45 اور 47 کا جو ڈیفرنس ہے وہ شاید آسانی سے عدالتوں میں ثابت ہو سکے، لیکن یہ 24 حلقے تھوڑا سا مشکل ہوں گے۔ اب آپ آ جائیے ذرا ایک اور معاملے کے اوپر، اور وہ ہے کہ آج کچھ سیاسی جماعتیں جن میں جماعت اسلامی اور GDA ہے، انہوں نے اپنی جیتے ہوئی سیٹیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں جیتے۔ جماعت اسلامی نے کہا ہم تو جیتے ہی نہیں ہیں، PTI جیتی ہے ان کو دے دیں، اور GDA نے کہا کہ اگر ہمیں یہ ہماری باقی سیٹیں ساری مار کے یہ 2 سیٹیں دینی تھی تو پھر یہ بھی پیپلز پارٹی رکھ لے۔ اب یہ حلقہ ہے PS 129 کراچی وسطی 8 کا، جہاں سے جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان خان جیتے ہیں، 26,296 ووٹ انہوں نے لیا، اور متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار نے 20,000 ووٹ لیا۔ اب یہاں پر جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کر کے یہ سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ دراصل یہ سیٹ ہم نہیں جیتے، یہ تو تحریک انصاف کا آزاد امیدوار جیتا ہے، اس کی بنتی ہے، تو ہم یہ سیٹ نہیں لے سکتے۔ دوسرا جو GDA نے 2 سیٹیں چھوڑی ہیں ان میں ایک PS 31 ہے، یہ خیرپور 6 ہے، یہاں سے سید محمد ارشد شاہ جو ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کے، یہ 58,000 ووٹیں کا جیتے ہیں، لیکن یہ سیٹ چھوڑنے کا GDA نے اعلان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور سیٹ ہے PS 40 سانگڑ 1، یہاں سے غلام دستگیر جیتے ہیں 56,345 ووٹ لے کر۔ GDA کہتی ہے کہ جی ہم یہ دونوں سیٹیں نہیں رکھنا چاہتے، یہ دونوں سیٹیں بھی پیپلز پارٹی کو دے دیں، اگر ہمارے حق پہ اتنا ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے تو پھر 2 سیٹیں اور لے لیں۔ اب یہ تمام شور جو مچا ہے وہ ایک طرف کہ نتائج دیر سے آئے اور بہت جو ہے وہ دھاندلی کی گئی، الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنی ایک وضاحت جاری کی ہے، اور وضاحتی بیان میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیوں انتخابات میں نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی پریس ریلیز میں کہ نتائج میں تیزی کی خاطر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا یا نتائج کی درستگی کو مشکوک بنانا مناسب نہیں تھا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بالخصوص انتخابات کے نزدیک مختلف مقامات پر سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی شہادت نے انتخابات کے انعقاد کو ایک چیلنج بنا دیا۔ پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کے مشورے پر وفاقی حکومت کی جانب سے موبائل فون کی بندش کے علاوہ پولنگ کے عمل کو پرامن اور منظم رکھنے اور پولنگ عملے اور پولنگ مٹیریل کی حفاظت کے لیے گروپوں کی صورت میں سیکیورٹی کے حصار میں نقل و حمل کو یقینی بنایا گیا۔ تاہم موبائل نیٹ ورک کی عدم دستیابی کے باعث رابطہ نہ ہونے، پولنگ سٹیشنوں کے طویل فاصلوں اور دور دراز جگہوں پر واقع ہونے، رات کے اندھیرے میں سفر، بعض علاقوں میں موسم کی شدت اور برف باری کی موجودگی، اور بعض مقامات پر شاہراہوں پر ہارنے والے امیدواروں کے حامیوں کی جانب سے دھرنے دیے جانے کے باعث پولنگ عملے کو نقل و حمل میں مشکلات پیش آئیں۔ یہ اب وضاحت کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ جی اس لیے نتائج تاخیر کا شکار ہوئے۔
کچھ جگہوں پر تو یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال اسلام آباد کے حلقے بھی تاخیر کا شکار ہوئے تھے. یہاں تو اسلام آباد میں لوگ پیدل بھی چلتے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ وقت پر پہنچ سکتے تھے. رات 2 بجے کا جو ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن نے مقرر کی تھی اس سے پہلے پہنچ کے رزلٹ جمع کرا سکتے تھے. کچھ جگہوں پر بہرحال اس وضاحت کے بعد بھی سوالات برقرار ہیں. اب آپ آ جائیے ذرا آخر میں، اس کے بعد پھر میں مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کوئی 95 کے قریب سیٹیں یا 90 سے زیادہ سیٹیں جیت کر، یا 100 کے قریب بھی وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. تو 100 کے قریب سیٹیں جیت کر پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر یا ایک بڑی جماعت کے طور پر بیٹھنے کو تیار ہے، ایک بڑی طاقت کے طور پر بیٹھنے کو تیار ہے. لیکن چند سوال اس صورتحال میں پیدا ہو رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں. مثلا یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس اچھے اور اتنے بڑے عوامی مینڈیٹ کے باوجود پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے گی، یا پھر عوامی مینڈیٹ کے مطابق اسمبلیوں میں بیٹھ کر پاکستان کے جو دیرینہ اور بڑے مسائل ہیں اس کے حل میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے بعد وفاق سے صرف ٹکراؤ اور اختلاف کی سیاست جاری رکھی جائے گی، یا ایک سنجیدہ طرز عمل اپنایا جائے گا؟ کیا تحریک انصاف انتخابی نتائج کو قبول کرتے ہوئے تگڑی اپوزیشن کرے گی، یا دوبارہ سے انتخابات کا مطالبہ کرے گی؟ یہ بات بھی اہم ہوگی کہ تحریک انصاف کو اپنی ماضی کی سیاسی غلطیوں کا ادراک ہے، یا اسی پالیسی کو صحیح سمجھے گی جسے اس نے پچھلے 2 سال میں اپنایا. اس وقت ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی اشد ضرورت ہے. کیا اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا حصہ ڈالتے ہوئے مثبت کردار ادا کرے گی؟ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ ان سوالوں کی بنیاد پر آئندہ جو اسمبلی ہے اس کا ایک منظرنامہ ہمارے سامنے کھینچنے والا ہے، اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ماحول کیا ہوگا. تحریک انصاف کیا فیصلہ ہی بنیادی طور پر بتائے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر ماحول کیا ہونے والا ہے اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ کس ڈگر آگے چلے گی. تو یہ تمام سوال اور اس طرح کے دیگر سوال ہیں وہ ہم رکھیں گے فیاض الحسن چوہان صاحب کے سامنے، جو ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پھر انہی سوالات کو ہم لے کر جائیں گے دانیال عزیز صاحب کے پاس بھی. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. چوہان صاحب، جہانگیر ترین صاحب کا استعفیٰ آج کی بڑی خبر ہے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے. یہ مایوسی کا اظہار ہے، شکست کا اعتراف ہے، کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ کے خیال میں استعفیٰ دیا جہانگیر ترین صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعلیٰ ظرفی کا اظہار ہے، یہ اچھے انسان ہونے کا اظہار ہے، یہ ایک اچھی شخصیت رکھنے کا اظہار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ سمجھا کہ وہ بینگ اے چیئرمین آئی پی پی، اگر ان کی پارٹی اچھا رزلٹ نہیں دے سکی تو انہوں نے ریزائن دے دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کسی غلطی، کوتاہی، سستی کا اعتراف کرنا یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں میری چیئرمینی میں اگر استحکام پاکستان پارٹی اچھا رزلٹ نہیں لے سکی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ فیصلہ انہوں نے پارٹی کی مشاورت سے کیا یا ذاتی فیصلہ ان کا؟ دیکھیں، جو انسان کے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں اس کی مشاورت نہیں کی جاتی، اور انہوں نے ایک مشاورت باقی بھی دائیں بائیں انہوں نے ڈسکشن کی ہوگی اپنی فیملی کے اندر بھی اور باقی بھی. بہرحال وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب وہ واحد پاکستان کے سیاستدان تھے کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کا آپ ٹیکس اکٹھا کریں تو وہ اتنا نہیں بنتا جتنا اکیلے ایک جہانگیر ترین صاحب ٹیکس دیا کرتے تھے. ایک اچھے بزنس مین، ایک اچھے صنعت کار، ایک اچھے جناب کاشتکار، زمیندار اور باصلاحیت شخص تھے جناب صنعت، تجارت اور زراعت کے حوالے سے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے کوئی پراپر فائدہ آج تک جو ہے وہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان جو ہے وہ نہیں لے سکی. لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ پاک
ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. صحیح ہے. وہ ایک اچھے چوہان صاحب لیکن دو صورتیں ہو سکتی تھی نا. چلیں رزلٹ آیا, رزلٹ آنے کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پارٹی کو بٹھاتے کہتے کہ کوئی بات نہیں, شکست ہوئی ہے لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے, باقی پارٹیز کا بھی ایسے ہی ایک سیٹ سے سٹارٹ ہوتا رہا ہے تو ہم جدوجہد کریں گے, آگے بڑھیں گے, ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے, اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے, اس عزم کا اظہار کرتے. لیکن انہوں نے یہ راستہ چوز نہیں کیا, انہوں نے بغیر پارٹی کو اعتماد میں لیے استعفیٰ دے دیا. ایسا اس سے تو لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے. یہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ آپ کے پوائنٹ جو ہے نا انداز سے ٹھیک ہے, لیکن جو انہوں نے اپنا انداز اپنایا, جو انہوں نے وے آؤٹ نکالا, وہ ان کے انداز سے ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا سر, کیا وجوہات ہوئیں یہ جو استعفیٰ چلے دیا وہ تو ہوا, اس کے یہ الیکشن ہارنے کی وجوہات کیا ہوئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک پارٹی کے جو بظاہراً الیکشن ہار چکی ہے اور ہارنے کے بعد اس کی جناب 3 صوبوں میں وفاق میں کوئی حکومت نہیں بن رہی, لیکن اس کو ایک پاپولر پارٹی کے طور پہ جس کو جانا جا رہا ہے, وہ پارٹی 1997 کے اندر پہلا الیکشن لڑتی ہے تو اس کا پارٹی کا چیئرمین کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے اور ہر کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط ہوتی ہے, ہر کینڈیڈیٹ کی. پھر وہ دوسرا الیکشن 2002 میں لڑتی ہے تو اس کا جو چیئرمین بانی چیئرمین ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے, وہ اپنی 3 سیٹوں میں سے 1 سیٹ نکال پاتا ہے میاں والی کی, باقی 2 سیٹوں پہ اس کی ضمانت ضبط ہوتی ہے اور تمام کی تمام امیدواروں کی قومی صوبائی اسمبلی میں ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں 2002 میں. تو بھائی ہم تو 2 مہینے کی پیداوار ہیں, 2.5 مہینے ہوئے تھے ہمیں رجسٹرڈ ہوئے, 2.5 مہینے. تو پہلا الیکشن تھا 2.5 مہینے بعد, اور اس میں جو حالات اور واقعات, جو پولرائزیشن, جو اور اس طرح کے جو سارے فیکٹرز تھے, اس کی وجہ سے ایک نئی ماحول بنا. لیکن کوئی ایشو نہیں, انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے پارٹی کو منظم کریں گے. نہ کوئی تنظیم سازی کر سکے تھے پارٹی کی, نہ گراس روٹ لیول پہ, نہ کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ. صحیح. تو اب انشاءاللہ. لیکن آپ نے سر خود ہی میرے پہلے سوال کا جواب دیا. آپ نے کہا کہ 1997 میں ان کی ضمانت ضبط ہو گئی, پھر اگلے الیکشن میں بھی ان کی 1-2 سیٹیں آئیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ میں موجود رہے, وہ بھاگے نہیں, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی, لڑے, تبھی تو آج وہ اس پوزیشن میں ہیں. آج آپ کی پارٹی کے سربراہ پہلا ہی الیکشن ہارنے کے بعد گھر بیٹھ گئے. نہیں, فرق یہ ہے پانی چیئرمین تحریک انصاف میں اور جہانگیر ترین صاحب میں کہ وہ جو پہلے 2 الیکشن ہارے تھے انہوں نے ظاہر نہیں کیا, انہوں نے ایسی کی تیسی کوئی دوسرا اس پارٹی کا کوئی چیئرمین بنے, چاہے پارٹی کی تمام سیٹیں ضبط ہوگی, ضمانتیں ضبط ہوگی, چاہے دوسرے الیکشن کے اندر صرف 1 سیٹ ملی, انہوں نے کہا نہیں میں ہی رہوں گا چیئرمین. دوسری طرف جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھے انسان, ایک گریسفل انسان کے طور پہ انہوں نے کہا نہیں یار, میں اگر ایک چیئرمین کی حیثیت سے اچھا رزلٹ نہیں دے سکا تو کوئی دوسرا آ جائے, دوسرا آ کے پارٹی کو لیڈ کر لے اور وہ اگلا الیکشن وہ اچھی پرفارمنس کے ساتھ جنا الیکشن لڑوا لے. یہ فرق ہے نا بانی چیئرمین میں اور جہانگیر ترین صاحب میں, یہ فرق ہے. تو کون اب علیم خان صاحب چلائیں گے پارٹی کو؟ علیم خان صاحب تو پارٹی کے صدر ہیں اور انشاءاللہ وہ پارٹی کے صدر کی حیثیت سے اب سارے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب ایسی صورت میں جس طرح جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر شفافیت پر بہت سارے سوالات اٹھے اور کہا گیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, فارم 45, فارم 47, بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحثیں اس وقت ہو رہی ہیں. پہلی تو یہ بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک الیکشنز ہوئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 1970 سے لے کے اب تک جناب جتنے الیکشن ہوئے, اس سے پہلے والے الیکشن تو مختلف ہوتے تھے, وہ ہر شہری کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا تھا, لیکن جو 70 سے لے کے 70, 77, پھر اس کے بعد 85 اور 90, 85, 88, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2000 جناب 18, ہر ایک میں جناب یہ واویلا اور یہ شور مچا ہے کہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی. اب پچھلا الیکشن 2018 میں نے بھی ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے, حقائق یہ ہے کہ 72 گھنٹے تک الیکشن کمیشن نے اپنے غیر سرکاری نتائج جو ہے, غیر حتمی نتائج جو ہے نا وہ اعلان نہیں کیا تھا 72 گھنٹوں تک. پھر پچھلے الیکشن میں 26 حلقوں کا رزلٹ روک لیا تھا الیکشن کمیشن نے پہلے 3 دنوں میں جی. اس میں پھر جناب پی ٹی آئی جناب اس میں
10 میں پھر ہار گئی تھی اور 2 میں جیت گئی تھی، اور اس وقت تک جناب وزارت عظمیٰ کا الیکشن نہیں ہونے دیا تھا الیکشن کمیشن نے 26 دن، کہ جب تک سارے معاملات ان کے حق میں فیوریبل نہیں ہو گئے تھے. اور پچھلے الیکشن میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ آپ اس وقت کی اگر آپ کوریج پڑھ لینا 2018 کی 25 جولائی سے لے کے آپ اگست کے اینڈ تک ہی، تو اس سے بدتر آپ کو صورتحال ملے گی اخبارات کے اندر. لیکن تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تب بھی دھاندلی ہوئی تھی اور آج بھی دھاندلی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا اس وقت تھوڑا کم تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، اب بہت زیادہ ہے، تو اب ان چیزوں کو ملک دشمن طاقتیں اس تحریک انصاف کو استعمال کر کے فیک نیوز کے ذریعے سے حد سے زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ تحریک انصاف کو قریب سے جانتے ہیں، آپ ظاہر ہے جوان صاحب تحریک انصاف میں رہے بھی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے جدوجہد بھی کی ہے. 2013 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف ہاری، 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا، پھر سڑکوں پر آئے، پھر دھرنا ہوا، احتجاجی سیاست چلتی رہی، اور پھر پچھلے 2-3 سال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجی سیاست، مزاحمت کی سیاست نے بہت اپنا کردار ادا کیا، اور ایک ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا سیاسی طور پر کئی حوالوں سے نقصان بھی ہوا. ہو سکتا ہے ایک زاویے سے دیکھے تو فائدہ ہوا، اور لیکن کئی زاویوں سے دیکھا جائے تو نقصان بھی ہوا. اب نوئنگ پی ٹی آئی بہت قریب سے آپ جانتے ہوئے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس جماعت کو، تحریک انصاف کو، اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، یا پھر اب اس کے پاکستان تحریک انصاف کے خمیر میں یہ آ چکا ہے کہ اس نے مزاحمت کی سیاست ہی کرنی ہے اور وہ سڑکوں پر نکلیں گے؟ اصل میں برسٹر گوہر ایک انتہائی مدبرانہ طریقے سے جو ہے وہ پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ الیکشن کی حد تک ایک ڈرامہ تھا، ایک خوف تھا پارٹی کے اندر بھی، پارٹی کے باہر بھی، پارٹی کے حامیوں میں بھی، پارٹیوں کے مخالف میں بھی، کہ الیکشن پتہ نہیں الیکشن میں کیا ہو جائے گا. اور یہ پی ٹی آئی کے بھی قیادت، بانی چیئرمین سمیت اور باقی سارے یہ بڑھ کے مارتے تھے، الیکشن کروا لو، الیکشن ہو گیا، ختم، فنش، خلاص. پی ٹی آئی سوائے کے پی کے اندر، اور وہ بھی سارے کے سارے انڈرٹیکنگ دے کر، جتنے لوگ بنے ہیں سارے انڈرٹیکنگ دے کر وہ جناب منتخب ہوئے ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیز کھل جائے گی. ختم ہو گیا، کوئی حکومت نہیں. 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ باقی پارٹیوں کو مل گیا، 1/3 جناب ان کو ملا. اب سارے معاملات ختم. اب جناب کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے، جیڑا اگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے والا اب ماحول شروع ہونا ہے. 9 مئی کے حوالے سے بھی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کی شو میں بریکنگ دے دوں. پاکستان کے ریاستی اداروں نے تمام پریلیمنری کام کمپلیٹ کیا ہے، چاہے اس میں ویلاگر تھے، چاہے اس میں یوٹیوبر تھے، چاہے نام نہاد انقلابی تھے، چاہے یا عام لوگ تھے، ساروں کی لسٹیں بن چکی ہیں جنہوں نے بھی پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں، فوج، پاکستان کے عدالتی اداروں کے حوالے سے فیک نیوز کے ذریعے سے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. ان کا انجام آپ اگلے 1 سال کے اندر آپ دیکھ لیں گے. صحیح ہے. نہیں مگر کل بیرسٹر گوہر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اگر ہمیں مینڈیٹ نہ ملا تو ہم تگڑی اپوزیشن کریں گے، اور اگر وہ یہی فیصلہ کرتے ہیں، ان کی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بس اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے، کمیٹیوں میں بیٹھیں گے، اور وہ جو ایک پارلیمانی کردار ہوتا ہے وہ ادا کریں گے، تو پھر یہ منظرنامہ مختلف ہوگا. پھر یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں سب کو، یہ پھر نہیں ہوگا. میں ڈرا رہا ہوں کہ جو قانون ہاتھ میں لے گا سوشل میڈیا کے اندر یا پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر یا معاشرے کے اندر، بالکل جتنا ہونا تھا ہو گیا. صحیح ہے. یہ بات تو پہلے بھی چوہان صاحب، جو فیک نیوز کا کلچر ہے، یہ جو اس کے علاوہ بھی اوئے توئے کی سیاست، مطلب اس قسم کے لوگ جن کو نہ اپنی عزت کا خیال، نہ کسی دوسرے کی عزت کا خیال، راہ چلتے گلی محلوں میں ہر ایک کے اوپر آپ جناب کیچڑ اچھالو. یہ والی چیز آپ پاکستان کے اندر بیئریبل نہ ریاستی ادارے کریں گے، نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے. بالکل صحیح. دوسری چیز اب جو ایک اور نقشہ جو ہوگا، ایک اور نقشہ اب یہ ہوگا، یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ان کے تقریباً جو 300 بندے منتخب ہوئے ہیں کے پی کے اور پنجاب اور وفاق، ان میں سے آدھے جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اور سول کورٹس کے انتہائی سویر پرچوں میں ان کی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، چلان پیش ہو چکے ہیں. مہینے کے اندر اندر فیصلے آنا شروع ہونے ہیں
اور پاکستان کے اندر ضمنی الیکشنوں کی ایک بہار آ جائے گی. نہیں سر، لیکن چوہان صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے انڈر ٹیکنگ دے کر جیتے ہیں، مطلب آن بورڈ ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی اور یہ ڈسکوالیفائی ہونا شروع ہو جائیں گی. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی نا. نہیں، جو ملٹری کورٹس کے پرچوں میں ہے، ہاں، جو میاں والی ایئر بیس کے JF تھنڈر طیارے کو آگ لگانے سے پہلے جناب ان کو جناب روکا گیا، جو GHQ کے حملوں میں ملوث ہے، جو جناح ہاؤس کے حملوں میں ملوث ہے، جو پاکستان کی سول اور آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر حملوں میں ملوث ہے، ٹھیک، ان کے سارے اور وہ مفرور ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. آدھے سے زیادہ تو حلف اٹھانے نہیں آ سکتے. حلف اٹھانے آئیں گے تو تب یہ پکڑے جاتے ہیں. ابھی اس طرح کی بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا انتخابات کے. لیکن آپ سر عدالتوں سے آنے والے جو نتائج ہیں وہ آپ کی اس گفتگو کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، کیونکہ اگلے ہی دن الیکشن کے اگلے دن 12 مقدمات میں ضمانت ملی ہے سابق چیئرمین PTI کو. یار وہ 12 میں سے ملی ہے، لیکن جہاں سے ان کی اب چھوڑ دیں، یہ تو چل رہا ہے نا، یہ تو 2 سال سے چل رہا ہے ضمانتوں کا. ٹھیک، یہ تو ضمانتوں کا 2 سال سے چل رہا ہے، لیکن جو بیسک سویئر پرچے ہیں ان کے فیصلے مہینے کے اندر اندر آنا شروع ہو جانے ہیں. صحیح. لیکن آپ چوہان صاحب نہیں سمجھتے، ایک طرف جہاں پر پوری قوم اب یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، سڑکوں کی سیاست چھوڑ کے، مزاحمت کی سیاست چھوڑ کے، لڑائی جھگڑے کی سیاست چھوڑ کے، انتشار کی سیاست چھوڑ کے، جہاں ایک طرف ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہیں پر شاید ریاست کو بھی جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ سیاسی قیدی نہیں رہیں گے، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے وہ تو چلے الگ بات ہے نا، ان کا ساتھ تو ہونا چاہیے، جو ان کے ساتھ ہوگا قانون کرے گا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک قدم شاید سسٹم کو بھی تھوڑا سا ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ بات آگے بڑھے؟ اور بھائی کتنا ریلیف دے؟ اب ساروں کو آپ نے الیکشن لڑنے دیا، آپ نے الیکشن ان کو لڑنے دیا جو مفرور ہے، جو ریاست کے جناب فوج کے اداروں کے اوپر حملوں میں مفرور ہے. ان کو کتنا ریلیف ملا؟ مفرور بھی ہیں تب بھی جناب پرچے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور، الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن جیت رہے ہیں، سارا کچھ. لیکن جو الیکشن، جو عدالت کا پروسیس ہے وہ تو عدالت نے چلانا ہے نا. صحیح ہے. وہ تو جب آپ چلان پیش ہوگا میرٹ کے اوپر، آڈیو ویڈیو جیو فینسنگ CTR کے ذریعے سے جو لوگ پروف ہے کہ وہ حملے میں شریک ہیں، صحیح سزائیں تو ملنی ہے. چلیں بالکل صحیح ملیں گی تو چوہان صاحب مجھے 2 سوال، آخری 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جن سیاسی جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی وہ تو ایک نیچرل لائے بن جاتے ہیں، کاف لیگ ہے، MQM ہے، لیکن IPP کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن IPP کو حکومت کا حصہ بننے کی دعوت نہیں دی گئی. بھلے چلیں 2 سیٹیں ان کی قومی اسمبلی میں ہیں، 1 صوبائی اسمبلی میں ہے، تو 2 سیٹوں والی تو اور جماعتیں بھی ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئے ہمارا حصہ بن جائیں. تو IPP حکومت سازی کے عمل میں اس کو حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ IPP حکومت کا حصہ ہوگی اور انشاءاللہ علیم خان صاحب کے پاس اگر وہ وفاق میں ہوں گے تو بڑی اہم ذمہ داری بھی ہوگی. اچھا، ایسی بات نہیں. یہ طے پا گیا سر انشاءاللہ؟ آپ کی امید ہے یا خبر ہے؟ او بھائی انشاءاللہ، میں کہہ جو رہا ہوں آپ کو. اس کو ہم خبر سمجھیں یا آپ کی امید سمجھیں؟ میں پھر پوچھوں گا. وہی بات کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علیم خان صاحب وفاق کے اندر موجود ہوں گے تو انتہائی اہم ذمہ داری ان کے پاس ہوگی. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. سر آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ سر میں اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے گج وج کے جناب سیاست کر رہا ہوں، اور میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اور جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. میں بیسیکلی ایک وارئر ہوں اور میں کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتا، اور جس چیز کو میں حق سچ سمجھ لوں اس کے اوپر میں ڈٹ جاتا ہوں. جس چیز کو میں حق سچ نہ سمجھوں میں کبھی بھی اس کے اوپر ڈھڈائی نہیں دکھاتا، میں بیک آؤٹ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جناب میں اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان فرسٹ انشاءاللہ ہم سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.